بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کی اس جماعت کا ہے جو ایک خوبصورت بستی میں رہتی تھی جس کا نام ایلا یا ایلا بیان کیا جاتا ہے، جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ یہ لوگ دنیاوی عیشوں اور مچھلی کے شکار سے اپنی روزی کماتے تھے، مگر ان کی سب سے بڑی آزمائش اللہ کے حکم کی پابندی میں تھی، خاص طور پر ہفتے کے دن کے معاملے میں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن کوئی دنیاوی کام نہ کرے، بلکہ اسے مکمل عبادت اور آرام کا دن بنائے، مگر یہ قوم چالاک، دنیا پرست اور حکم الہی سے کھیلنے والی تھی۔ وہ اپنے رب کے حکم کو توڑنے کے لیے ہیلے اور بہانے نکالتی تھی۔ سمندر کے کنارے آباد یہ بستی ایک حسین و جمیل وادی میں تھی۔ نیلا پانی، سنہری ریت اور مچھلیوں کی کثرت۔ لوگ بڑے آرام اور سکون کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ایک دن آزمائش شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے یہ قانون مقرر کیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار منع ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی زیادہ آتی کہ سمندر کی سطح پر چھلانگیں لگاتی، اور دوسرے دنوں میں وہ کم آتی۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے ایک سخت امتحان تھا۔ شروع میں لوگوں نے صبر کیا، مگر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ انہوں نے کہا، ہم شکار نہیں کریں گے، مگر جال پہلے سے ڈال دیں گے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں خود پھنس جائیں اور ہم اتوار کو نکال لیں۔ یہ وہ پہلا قدم تھا جس سے وہ دھوکے میں آ گئے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کو مذاق بنا لیا۔ بظاہر قانون توڑنے نہیں تھے، مگر حقیقت میں مکمل نافرمانی کر رہے تھے۔ اس بستی میں 3 طرح کے لوگ تھے: نافرمان گروہ جو اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے تھے، دوسرا گروہ خاموش گروہ جو خود تو شکار نہیں کرتے تھے مگر نافرمانوں کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے، تیسرا ایماندار گروہ جو نافرمانوں کو روکنے اور نصیحت کرنے میں لگے رہتے تھے۔ ایماندار لوگ دن رات نصیحت کرتے، اللہ سے ڈرو، یہ تمہاری بربادی کا راستہ ہے، مگر نافرمان جواب دیتے، ہم تو بس اپنی روزی کما رہے ہیں، اللہ کو اس سے کیا۔ جب نافرمانی حد سے بڑھ گئی اور نصیحتیں اثر نہ کرنے لگیں تو ایمان والے لوگ الگ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے گھروں کے گرد دیوار کھینچ دی تاکہ عذاب سے محفوظ رہیں۔ ایک رات وہ سب سو گئے۔ صبح ہوئی تو ایمان والے اپنی بستی کی طرف دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ لوگ جو کل تک انسان تھے آج بندر بن چکے تھے۔ ان کے چہروں پر وحشت، آنکھوں میں پچھتاوا اور دلوں میں خوف تھا۔ وہ روتے، چلاتے اور دیواروں پر چڑھ کر ایمان والوں کو دیکھتے، مگر ایمان والے کہتے، یہی انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے حکم سے کھیلتے ہیں۔ 3 دن تک وہ بندر کی حالت میں زندہ رہے، نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ سمجھا سکتے تھے۔ تیسرے دن وہ سب مر گئے اور ان کی لاشیں سمندر کے کنارے بکھر گئیں۔ یہ واقعہ قرآن میں اس طرح بیان ہوا ہے، اور تم نے ان لوگوں کو خوب جانا جنہوں نے تم سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، تو ہم نے ان سے کہا، ذلیل اور رسوا بندر بن جاؤ۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ چالاکی اور ہیلہ بازی کرنا بھی نافرمانی ہے۔ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور جب وہ پکڑتا ہے تو عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ اللہ کے رات کے بچھنے پیر بستی پر ایک عجیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ لوگ جو کل تک ہنستے، گاتے اور شکار کی کامیابی پر فخر کرتے تھے، اب اپنے گھروں میں چیختے اور عجیب آوازیں نکالتے ہوئے بھاگ رہے تھے، اور ان کے جسم بدل چکے تھے، ہاتھوں اور پاؤں پر بال اگائے تھے، چہرہ نبوترا ہو گیا تھا، آنکھوں میں وحشت اور عقل میں انسانی یادیں باقی تھیں، مگر زبان سے اب صرف بندر جیسی چیخیں نکل رہی تھیں۔ جب صبح سورج نکلا تو ایمان والے لوگ جو عذاب سے پہلے الگ ہو گئے تھے، دیوار کے اوپر چڑھ کر بستی کو دیکھنے لگے۔ بستی کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔
کچھ بندر زمین پر بیٹھے ایک دوسرے کو حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، جیسے پوچھ رہے ہوں یہ کیا ہو گیا ہے، مگر زبان الفاظ نہیں نکال سکتی تھی۔ ان کی عورتیں اور بچے بھی بندر کی شکل میں تھے، مگر سب ایک دوسرے کو پہچانتے تھے۔ ایک بندر اپنی ماں کو گلے لگا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اپنی اولاد کو سلا رہا تھا، مگر چیخ سے آگے کوئی لفظ نہیں نکلتا تھا۔ دوسرے دن بھوک نے انہیں گھیر لیا۔ کل تک جو لوگ اپنے گھروں میں پکے ہوئے کھانے، بھنے ہوئے گوشت اور میٹھے پھل کھاتے تھے، آج زمین پر گرے ہوئے ٹکڑے چن رہے تھے۔ کچھ پانی پینے کے لیے کنویں کے کنارے پہنچے، مگر ہاتھوں کی شکل بدلنے کی وجہ سے ڈھول کھینچ نہ سکے۔ ان کے ذہنوں میں اب بھی یادیں تھیں۔ وہ سوچتے تھے کہ کل تک ہم عزت والے انسان تھے، آج زمین پر ریگنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ کچھ بندر ایمان والے لوگوں کے قریب آئے، آنکھوں میں التجا تھی، جیسے معافی مانگ رہے ہوں، مگر انسان سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ اسی دن کچھ بندر اپنے پرانے گھروں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر گھروں کے دروازے، برتن اور بستر انہیں عجیب لگتے ہیں۔ وہ برتن اٹھانے جاتے ہیں تو گر پڑتے ہیں، آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں تو چیخ مارتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ تیسرے دن ان کی حالت مزید بگڑ گئی۔ بھوک اور پیاس نے جسم کو کمزور کر دیا تھا۔ کچھ سمندر کے کنارے جا بیٹھے، لہروں کو دیکھتے جیسے یاد کر رہے ہوں کہ یہ وہی سمندر ہے جس سے ہم نے مچھلیاں پکڑی اور یہی ہماری بربادی کا سبب بنا۔ شام تک بستی میں ایک سناٹا چھا گیا، ایک ایک کر کے سب بندر زمین پر گرنے لگے، نہ کوئی چیخ نہ شور، صرف خاموشی۔ ایمان والے لوگ دیوار سے یہ سب دیکھتے رہے، ان کے دل درس گئے۔ رات تک بستی میں کوئی جاندار نہ بچا، بس لاشیں اور ہوا کی سرسراہٹ باقی رہ گئی۔ اگلی صبح سمندر کی لہریں، تیز ہوائیں اور کئی لاشوں کو بہا کر لے گئیں، باقی زمین پر بکھری رہیں تاکہ آنے والے لوگ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ 3 دن تک بنی اسرائیل کی اس گروہ کے لیے دنیا کا سب سے طویل عذاب بن گیا۔ انسان ہونے کا غرور ایک لمحے میں ختم ہو گیا، اور یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق کرنا صرف گناہ نہیں بلکہ بربادی کا سیدھا راستہ ہے۔ شکریہ۔